السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی محفل میں ہم جو درست الفاظ پڑھنے کی کوشش کریں گے ان میں پہلا لفظ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے زمیندار۔ اس کو ہم میں سے اکثر لوگ پڑھتے ہیں زمیندار۔ زمیندار غلط ہے، درست لفظ ہے زمیندار۔ اس کو زمیندار بھی کہا جاتا ہے، وہ غلط کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کہنا ہی ہے تو آپ زمیندار کہیں گے، کیونکہ یہ لفظ زمین سے نکلا ہے، اس لیے اس کو اگر ہم زین زے سے درست مانیں گے تو پھر وہ لفظ بھی زمین ہو جائے گا، جبکہ لفظ زمین نہیں بلکہ زمین ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم زمیندار کہیں گے۔ زمیندار کا مطلب ہوتا ہے زمین رکھنے والا، تو درست لفظ زمیندار نہیں بلکہ زمیندار ہے۔ دیکھیے، ہم آپ سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ ان الفاظ کو صرف سنا نہ کریں بلکہ ان کو دیکھا بھی کریں، تو آپ کو درست اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کہاں پر زبر لگایا ہے، کہاں پر پیش لگایا ہے، کہاں پر زیر لگایا ہے، تو اس بات کا خیال رکھیے۔ چلیے اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے، درست لفظ ہے روپوش۔ اس کو لوگ روپوش بولتے ہیں، جو غلط بولتے ہیں۔ روپوش اصل لفظ ہے۔ اس کے اگر تھوڑے سے اور معنی کریں تو رو کا مطلب ہوتا ہے چہرہ اور پوش کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا۔ تو جب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں روپوش ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تو روپوش بالکل بے معنی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ روپوش درست ہے، یعنی آپ اس کو لکھتے وقت رے کے اوپر پیش لگائیں گے اور روپوش کر دیں گے، جس کا مطلب ہوتا ہے چہرہ چھپانے والا۔ تو درست لفظ روپوش نہیں بلکہ روپوش ہے۔ اگلا لفظ ہے رقابت۔ رقابت عموماً دشمنی کو کہتے ہیں، اس کے اور بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ فی الحال اتنی سمجھ لیجئے۔ اس کو لوگ بولتے ہیں رقابت، میری فلاں سے رقابت ہو گئی۔ یہ رقابت جب آپ رے کے نیچے زیر لگا کر لکھتے ہیں تو یہ لفظ غلط ہو جاتا ہے۔ درست لفظ ہے رقابت، یعنی آپ اس کو لکھتے اور بولتے وقت رے کے اوپر زبر لگا کر اس کو لکھیں گے تو درست لفظ رقابت نہیں بلکہ رقابت ہے۔ آئیے اگلا لفظ دیکھتے ہیں کہ کون سا ہے۔ اگلا لفظ ہے دفاع۔ انگریزی میں کہہ لیجیے تو ڈیفینس۔ دفاع کو لوگ جب بولتے ہیں تو اس کے اوپر دال کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں، دفاع ہو جاتا ہے۔ دفاع کچھ اور ہے، وہ بھی ہم آپ کو کسی دن سمجھائیں گے۔ یہ ہے دفاع، یعنی دال کے نیچے زیر لگا کر اس کو آپ لکھیں گے اور بولیں گے تو یہ درست مانا جائے گا۔ تو درست لفظ دفاع نہیں بلکہ دفاع ہے۔ اگلا لفظ ہے خط استوا۔ یہ درست ہے۔ اگر آپ اس کو خط استوا لکھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، یعنی آپ الف کے اوپر پیش لگا کر اس کو استوا بنا دیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ آپ ہمیشہ الف کے نیچے زیر لگا کر اس کو لکھیے، یعنی استوا لکھیے تو یہ درست ہوگا۔ تو درست لفظ خط استوا نہیں بلکہ خط استوا ہے۔ اگلا لفظ ہے چلغوزہ۔ پھل ہوتا ہے خشک کھانے کا، آپ سب کو پتہ ہے۔ اس کو لوگ چلغوزہ بولتے ہیں، یعنی وہ چے کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں، جو اس کو بالکل غلط بنا دیتا ہے۔ جب کبھی بھی آپ یہ لفظ لکھیں تو آپ چے کے نیچے زیر ڈال کر اس کو لکھیں، یعنی چلغوزہ۔ تو درست لفظ چلغوزہ نہیں بلکہ چلغوزہ ہے۔ اب ایک اور دلچسپ لفظ کہ جب ہم یہ آپ کو بتائیں گے تو بہت سارے لوگ شاید اس کو تسلیم نہ کریں، کیونکہ یہ اتنا زیادہ غلط بولا جاتا ہے کہ اب لوگوں نے غلط کو ہی درست ماننا شروع کر دیا ہے۔ اصل لفظ ہے چپ قلش، یعنی آپ
یا کوئی کسی کے ساتھ اگر دل میں کسی قسم کی خار رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں چپ قلش. لیکن ہمارے پاس عموماً اس کو بولا جاتا ہے چپ قلش. بھئی فلاں کی فلاں سے چپ قلش چل رہی ہے. یہ غلط ہے. اس کو لکھتے وقت کبھی بھی آپ چے کے اوپر زبر ڈالیں گے ٹھیک ہے، لیکن قاف کے اوپر آپ زبر نہیں ڈالیں گے بلکہ پیش ڈالیں گے، اور اسی طرح لام کے اوپر آپ زبر ڈالیں گے اور اس کو چپ قلش بنا کر لکھیں گے، چپ قلش نہیں. دیکھیے ہم بھی ٹھوکر کھا گئے. تو درست لفظ چپ قلش نہیں بلکہ چپ قلش ہے. چپ قلش. اگلا لفظ ہے، یہ تو خیر دن رات کی غلط بولا جاتا ہے. درست لفظ ہے جیب کترا، یعنی جیب کاٹنے والا. اس کو اکثر لوگ بولتے ہیں جیب کترا. جیب کترا کو جب آپ کاف کے اوپر پیش لگا کر لکھتے ہیں تو آپ اس کو غلط کر دیتے ہیں. کترا ہمیشہ آپ لکھیے جس میں کاف کے اوپر زبر لگائیے. تو درست لفظ جیب کترا نہیں بلکہ جیب کترا ہے. ایک اور لفظ جو بہت ہی شدت کے ساتھ 90% لوگ غلط بولتے ہیں وہ ہے داڑھی. درست لفظ داڑھی ہی ہے، لیکن یہاں لوگ دال کے اوپر وہ ڈال اس کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں، یعنی ڈاڑھی لکھتے ہیں. تو ڈاڑھی جو ہے وہ غلط ہے، داڑھی درست ہے. بس چھوٹی سی بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو اس کو ڈال کے ساتھ نہیں لکھنا بلکہ آپ کو اس کو دال کے ساتھ لکھنا ہے، تو یہ درست ہو جائے گا. تو درست لفظ ڈاڑھی نہیں بلکہ داڑھی ہے. اب ایک اور لفظ دیکھتے ہیں. درست لفظ ہے ساغر. ساغر شراب پینے کا برتن. اس کو لوگ ساغر بولتے ہیں. یاد رکھیے غین کے نیچے زیر لگا کر اس کو اگر آپ لکھیں گے یا بولیں گے تو آپ اس کو غلط بولیں گے. اس کو ہمیشہ غین کے اوپر زبر لگا کر لکھنا چاہیے یا بولنا چاہیے، یعنی ساغر بولنا چاہیے. تو ساغر بالکل غلط ہے، ساغر درست ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.